آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب فاختلف پس اختلاف کیا گیا فیہ اس میں. یہاں اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یہ کہہ کر کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی تھی تو تورات میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. ولولا اور اگر نہ ہوتی کلمتن ایک بات سبقت جو گزر چکی میں ربکا آپ کے رب کی طرف سے لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو وہ انہیں فوراً ہلاک کر دیتا. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حجت پوری کرنے اور رسولوں کو بھیجنے کے بغیر کسی کو عذاب نہیں دیتا. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لفی شکن البتہ شک میں ہیں منہ اس سے مریب بے چین کرنے والے. اور اب تو یہ لوگ اس تورات کے بارے میں الجھا دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا آیا ہے. کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور دوسرے جھٹلانے والے ہوتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں. یہاں جو بات آ رہی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یعنی موسیٰ کو جو ہم نے کتاب دی تو پھر موسیٰ کی کتاب کو بھی کسی نے مانا اور کسی نے نہیں مانا، اس میں اختلاف کیا. ہر رسول کی امت اپنی الہامی کتاب کی وارث ہوتی ہے، پھر جب اس امت پر زوال آتا ہے تو اپنی اس کتاب کے بارے میں ان کو شکوک پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے بھی یا نہیں، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے بھی یا نہیں. بالکل اسی طرح سے قرآن میں بھی اختلاف کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کہتے کہ یہ قرآن پہلوں کی کہانیاں ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو گھڑ لیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب تو بہت ہی اچھے سے بیان ہوئی ہے، بہت ہی ویل ایکسپلینڈ ہے، لیکن لوگ اس میں بھی اختلاف کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی ان کے لوگوں نے اس کتاب میں بھی شک کیا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور کیسا شک جو ان کو بے چین کر رہا ہے، ایسے شک میں یہ مبتلا ہو گئے ہیں. تو جب امتوں پر زوال آتا ہے تو پھر وہ اس طرح سے اپنی کتاب کے بارے میں سوچتے ہیں. کتاب میں اختلاف کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب تعصب، دوسرا سبب خواہش پرستی، کیونکہ لوگ خود کو بدلنا نہیں چاہتے، کتاب کو بدل دینا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے کتاب میں اختلاف کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے لوگ اللہ کی کتاب میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، اپنی مرضی کی تشریح کرنے کے لیے، اپنی مرضی کا معنی دینے کے لیے یہ اختلاف کرتے ہیں. تو اختلاف بہت سارے اسباب کی بنا پر ہوتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی یہی پرابلم ہے. حالانکہ قرآن اگر کوئی سمجھ کر پڑھے تو اس کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو عقائد واضح ہو جاتے ہیں، وہ توحید پر آ جاتا ہے. لیکن وہی بات کہ کون اس قرآن کو پڑھے، کون اس کو سمجھے. دنیا میں ہمارا بڑا سخت امتحان ہے. اس دنیا کی خواہشات میں پڑھ کر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، حق پر پہنچنا نہیں چاہتا. لیکن حق پر کون پہنچے گا؟ جو بھی اللہ کی رضا کی خاطر کام کرے گا، سچی نیت کے ساتھ صحیح بنیادوں پر کوشش کرے گا، علم حاصل کرے گا، شعور کے ساتھ جیے گا، قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں باتوں کا جائزہ لے گا، خود کو اندھیرے سے نکالے گا، اپنی عقل کا استعمال کرے گا، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھے گا. یہ تمام چیزیں اسے حق تک ضرور پہنچائیں گی. لیکن وہی والی بات ہے کہ لوگ حق کو پہچاننا ہی نہیں چاہتے، حق کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بھی ریلیکس رہیے، آپ کو بھی کچھ لوگ مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے. لوگ اس قرآن میں بھی کنفیوژنس کریٹ کریں گے، پریشانی کریٹ کریں گے،
اس میں شک کریں گے، آپ کو جھٹلائیں گے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ چیز تو پہلے سے ہی چلی آ رہی ہے۔ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ جب اتنا کچھ لوگ کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب بھی اس آیت میں دیا ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو اللہ انہیں فوراً ہلاک کر ڈالتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جب تک حجت کو پوری نہیں کرتے، رسولوں کو نہیں بھیجتے، تب تک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لفی شک کے منہ، البتہ شک میں ہے اس سے، مریب، بے چین کرنے والے۔ یہ لوگ تو اس اللہ کی کتاب میں الجھا دینے والے شک میں مبتلا ہیں۔ جب تک انسان خود اس شک سے نکلنا نہ چاہے وہ نہیں نکل سکتا، اس کے لیے اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں تو شرک بھی ایک طرح سے کنفیوژن کا ہی نتیجہ ہے، اور شرک کتنا عام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک میری امت میں ایسے داخل ہوگا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی کی چال۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے، یعنی کالی رات ہے اور پتھر بھی کالا ہے اور اس پر کالی چونٹی چل رہی ہو، کتنی خفیف چال ہوگی اس چونٹی کی، کتنا چھپا ہوا معاملہ ہے اس چونٹی کا۔ شرک امت میں ایسے داخل ہوگا۔ تو جب امت کنفیوژن کا شکار ہوگی، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑے گی، تو آبویسلی اس کا نتیجہ شرک ہے، اس کا نتیجہ بدعات ہے، اس کا نتیجہ کمیونسٹ ہونا ہے، یعنی یہ سوچنا کہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، یہ دنیا خود بخود بن گئی اور خود بخود ہی ختم ہو جائے گی، نہ کوئی آخرت کا معاملہ ہے، نہ کوئی حساب کتاب کا معاملہ ہے، اور اسی طرح کے بے چین کرنے والے شک میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، کلن، ہر ایک کو، لما، البتہ جو، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، البتہ ضرور پوری کر کے دے گا ان کو، ربک، آپ کا رب، اعمالہم، ان کے اعمال۔ یہ آیت بڑی ہی اہم ہے۔ اس آیت میں بہت سارے تاکید کے صیغے ہیں، یعنی یہ آیت اتنی مؤکدات کے ساتھ آئی ہے، اور کیا بتانے آئی ہے کہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے اعمال کی جزا پوری دے گا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر وَإِنَّ تاکید کے لیے ہے، پھر اسی طرح سے کلن بھی تاکید کے لیے ہے، لما میں جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ میں شروع میں جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اسی طرح سے نون شد کے ساتھ یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کے اس حصے میں قسم محذوف ہے، یعنی قسم چھپی ہوئی ہے، وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اس میں قسم بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمال کی جزا ضرور بضرور دے گا، اعمال کی جزا برحق ہے۔ آج آپ دیکھیے تو ہم سب اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کتنے ہی لوگ دھوکے میں ہیں کہ کل قیامت کے دن دیکھا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بخش دیا جائے گا، کوئی اتنی ڈیٹیل میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک اپنے کیے کا پورا بدلہ پائے گا، لیکن یہ بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ جو ہم کریں گے وہ ہم بھریں گے بھی۔ اگر ہم کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو ہمیں بھرنا پڑے گا، اگر ہم ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے تو ہمیں بھرنا پڑے گا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، ہم خود کو سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں، اور خود کو دھوکہ دینا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہم خود کو نیک سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو پہلے صرف نماز پڑھتے تھے، چلو زکوٰۃ دے دیتے تھے، اب تو ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں یا پھر قرآن پڑھاتے بھی ہیں، اب تو ہم بہت نیک ہو گئے۔ ہم کہاں غلط ہیں؟ ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، ہمیں ہماری غلطی نظر ہی نہیں آتی۔
ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جو ہم کریں گے وہی ہم بھریں گے بھی. دراصل ہمارے یقین میں کمی ہوتی ہے. تو اسی بات کی یقین دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ پورا بدلہ دے گا، جس کا بہت کم خیال ہمیں رہتا ہے. اگر ہم سب یہ میزان بنا لیں کہ ہم ہر کام آخری سمجھ کر کریں گے تو ہمارے کام میں حسن پیدا ہو جائے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیے آخر میں کیا بات ہو رہی ہے اس آیت کے، انہو بے شک وہ بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں خبیر باخبر ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے اعمال کو ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے جاننے والا ہے. وہ بدلہ دے گا، وہ بتائے گا کہ اس عمل کے پیچھے تمہاری نیت کیا تھی. بظاہر تو بڑا ہی خوبصورت عمل تھا، لیکن باطنی اعتبار سے اس میں کئی خباثتیں تھیں، کئی خرابیاں تھیں. تو بہت زیادہ ڈرانے والی یہ آیت ہے. اس آیت کے بعد بہت ہی اہم احکامات آ رہے ہیں. فاستقم، پس ثابت رہیں آپ، کما جیسا کہ امرتا آپ حکم کیے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ استقامت اختیار کیجئے. اور استقامت بھی کیسی؟ جیسی استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. ومن اور جو تابہ توبہ کریں، پلٹ آئیں معاکا آپ کے ساتھ. کس چیز سے پلٹ آئیں؟ بدعتوں سے پلٹ آئیں، گناہوں سے پلٹ آئیں، شرک سے پلٹ آئیں، غلطیوں سے پلٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں. مراد اہل ایمان ہے. تو اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی استقامت اختیار کریں. اور دین کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسا حکم ہے ویسی استقامت اختیار کرنی ہے. ہم ویسی استقامت اختیار نہیں کرتے. اس سورہ کے شروع میں نے آپ کو ایک حدیث بیان کی تھی جس میں مفہوم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہود اور اس کی بہنوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. آپ دیکھیے کیسے احکامات ہیں سورہ ہود میں. کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ جمع رہو جیسا کہ حکم دیا ہے. افراط اور تفریط سے بچ کر سیدھے راستے پر چلو. نہ وقت سے پہلے آگے بڑھنا ہے اور نہ پیچھے رہنا ہے. اور ہر اعتبار سے خود کو سیدھا رکھنا ہے. عقائد کے اعتبار سے بھی شرک اور غلو کے بیچ میں توحید ہے تو توحید پر رہنا ہے. پھر اسی طرح سے عبادات کے معاملے میں جو حکم ہے ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے، پابندی کے ساتھ اور بتائے ہوئے طریقے پر ہی کرنا ہے. ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اور جہاں یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہاں ہر اس شخص کے لیے ہے جو بھی اس راستے پر چلنا چاہے، تو اسے ویسی ہی استقامت اختیار کرنی ہے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے. پھر ایک معنی اس میں یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب تکلیف آئے تو بھی جم کر رہنا ہے. جو جتنا دین کی طرف آتا ہے نا اس پر شیطان کے وار بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو ہم سب نے خود سے سوال کرنا ہے کہ کیا میں واقعی اللہ کے راستے میں جمنے کے لیے تیار ہوں؟ ماحول تو جو بھی ہے، کیونکہ ہم بہت آرام سے ماحول پر الزام لگا دیتے ہیں. کیا کریں، آج کل تو ماحول ہی نہیں ہے، ہم دین پر جم ہی نہیں سکتے. ماحول جو بھی ہے لیکن ہمارے اندر کی آواز کیا ہے؟ ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ کے راستے پر ہر قیمت پر چلنا ہے. اگر ہم پکے رہیں گے تو ہمیں ماحول اثر نہیں کرے گا. ہم اچھے ماحول کا اثر تو بہت دیر سے لیتے ہیں لیکن برے ماحول کا اثر فوراً لے لیتے ہیں. یاد رکھنی ہے یہ بات کہ سب سے بڑی رکاوٹ اپنا نفس ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کے راستے میں جمنے نہیں دیتا. ہم اپنے نفس کی مرضی اور خواہش پوری کرنے میں اللہ کو کوسوں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ہمارا اپنا نفس جو ہمیں فرما برداری کرنے نہیں دیتا. پھر یہ کہ دوسری رکاوٹ وہ لوگ ہیں
جو حق سے دور ہیں وہ بھی وجہ بنتے ہیں ہمیں حق سے روکنے کے لیے. تو اپنے آپ کو پکا رکھنا ہے، ہمیں خود پر غور کرنا ہے. ایکچولی ہم مضبوط نہیں رہتے نا، تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں پریشان کرتی ہیں. ہر چلتی ہوا میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا ہے. آج کل بڑے فتنے ہیں، اور جو بھی فتنے ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان سے محفوظ رکھے، اس کی دعا کرنی ہے، اور دعا بھی بہت زیادہ کرنی ہے. پھر یہ کہ اپنے اخلاص کو برقرار رکھنا ہے، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ اللہ کے دین کو سرو کرنا ہے، پوری سپردگی چاہیے اللہ تعالیٰ کو، کمٹمنٹ کے ساتھ جمے رہنا ہے. اور اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس دین کے راستے پر لگا دیا. اگر ہم اس دین کو سرو نہ کر رہے ہوتے تو جانے ہم کیا کر رہے ہوتے. پھر یہ کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے دوست احباب کی، اپنے رشتہ داروں کی، اہل ایمان لوگوں کی فکر بھی کرتے رہنا ہے. کس چیز کی فکر؟ دنیا کی فکر؟ آخرت کی فکر کرنی ہے. ایکچولی ہم سب کاموں کو اپنی مرضی سے کرتے ہیں. نماز پڑھنی ہے تو اس میں بھی اپنی مرضی چلائیں گے. بے شک وقت ہو چکا ہے، اذان ہو چکی ہے، لیکن اپنی مرضی سے جب چاہیں گے نماز پڑھیں گے. پھر نماز کے طریقے میں بھی بہت سارے لوگ اپنی مرضی چلاتے ہیں. سنت کیا ہے اس کی فکر نہیں کرتے. عبادات کے علاوہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اس میں بھی لوگ اپنی ہی مرضی چلاتے ہیں. دل چاہے تو سبق یاد کریں، دل چاہے تو نہ کریں، دل چاہے تو چھٹی کر جائیں، دل چاہے تو آ جائیں، دل چاہے تو آدھے دن کی چھٹی کر جائیں، دیر سے آ جائیں، جلدی چلے جائیں. پھر یہ کہ جو دین پڑھا رہے ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ٹائم ملے گا تو یہ کام کر لیں گے. سب میں ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، کہ ثبات اور استقامت اختیار کرو. یہ دشمنوں کے خلاف تمہیں فتح دے گی، اور یہی استقامت مخالفت والے حالات میں مددگار ہے، دشمن کے مقابلے کے لیے بڑا ہتھیار ہے. اور پھر استقامت بھی کیسی؟ جیسا اللہ نے حکم دیا ہے ویسی استقامت چاہیے. پھر فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، اور نہ تم سب سرکشی کرو. بغاوت اور سرکشی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. نافرمانی نہیں کرنی ہے. ایکچولی تطغوا کا نقصان یہ ہے کہ انسان پھر استقامت اختیار نہیں کر سکے گا. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ عبادات میں بے اعتدالی، مثلا ساری رات نوافل پڑھتے رہیں تو ممکن ہے کہ دن کی نمازیں نہ ہو سکیں. اسی طرح باقی کام بھی متاثر ہوں گے. اس لیے عبادات کے معاملے میں بھی بہترین راستہ اعتدال کا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم فرض نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہماری وسعت نہیں ہے. یہاں پر فرض عبادات کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، میں آپ کو نوافل کے اعتبار سے بات کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے سارے نوافل رات جاگ کر پڑھتے ہیں، پھر فجر ان کی چلی جاتی ہے. اس لیے بہترین راستہ اعتدال کا ہے، اور وہ سنت سے ملتا ہے. اس لیے یہاں یہ معنی بھی ہے کہ عبادات میں اعتدال اختیار کرو، سرکشی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. جو بھی بغاوت اور سرکشی سے رکے گا اس کی اخلاقی قوت بڑھے گی اور کردار کی مضبوطی نصیب ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَطْغَوْا، اور نہ تم سب سرکشی کرو. انہو، بے شک وہ، بما ساتھ اس کے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، بصیرٌ دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے.
اس سے کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز بھی چھپی نہیں ہے. ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام اعمال سے باخبر ہے. وَلَا تَرْكَنُوا، اور نہ تم سب جھکو، مائل ہو، إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا. اب یہاں پر بہت ہی اہم حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ظالموں کی طرف نہیں جھکو گے، تم ظالموں کی طرف مائل نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے ساتھ نرمی نہیں کرو گے، یعنی ان کے آگے نرم نہیں پڑو گے، ان کے سامنے ڈھیلے نہیں پڑو گے، ان سے متاثر نہیں ہوگے، ان کو اپریشیٹ نہیں کرو گے، ان کو جسٹیفائی نہیں کرو گے، اور یہ کہ ان سے مدد بھی نہیں لوگے. پیچھے بات ہوئی کہ جو صحیح ہے اس پر جمنا ہے، لیکن اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جو غلط ہے تو اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ ہم کسی شادی میں گئے اور وہاں خواتین نے خلاف شریعت لباس پہنا ہوا ہے اور ہم ان سے کہیں کہ آپ تو بہت اچھی لگ رہی ہیں. کوئی حرام کما کے اپنے گھر کو بنائے، خوبصورت ترین سجاوٹ کرے، ہم اس کے گھر کو دیکھ کر اس کے گھر کی تعریف کریں، گو کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ حرام کمائی سے بنا ہے. پھر یہ کہ جب لوگ غلط بات کر رہے ہوں تو وہاں بیٹھے رہیں، سنتے رہیں، روکیں بھی نہ. تو اس طرح سے جو بھی غلط ہوگا اس کو یہ لگے گا کہ آپ اس کے اعمال پر راضی ہیں. اس کو تو یہ لگے گا کہ میں ٹھیک ہوں، اس کی سب باتیں ٹھیک ہیں، اس کا سب عمل ٹھیک ہے. تو جو بھی یہ کام کرے گا یہ کام اسے بڑا مجرم بنا دے گا. سزا آپ دیکھیے کیا ہے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ چھو لے گی تم کو آگ. جو بھی ظالموں کی طرف جھکے گا، مائل ہوگا، تو اسے آگ چھو لے گی. اچھا یہاں آپ دیکھیے کہ ظالموں کی طرف جھکنے سے آگ ملے گی، حالانکہ ظلم کیا نہیں ہے، صرف ظالم کی طرف مائل ہوئے ہیں. اور ظالموں سے مراد کون لوگ ہیں؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. ٹھیک ہے، تو جو بھی شرک کرنے والے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا. پھر اسی طرح سے ظالم زیادتی کرنے والے لوگ بھی ہیں، پھر اسی طرح سے ظالم نافرمانی کرنے والے لوگ بھی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم ان ظالموں کی طرف مائل مت ہونا، ان کے سامنے نرم مت پڑنا، ان سے متاثر نہیں ہونا، ان کے کسی بھی عمل کو جسٹیفائی نہیں کرنا، اس کی تعویلیں مت دینا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا، ان کو اپریشیٹ نہیں کرنا، اور پھر یہ کہ ان سے مدد بھی نہیں لینا، ورنہ تم جہنم کی آگ کے مستحق بن جاؤ گے. دیکھیے حق پر قائم رہنا اور استقامت اختیار کرنا مشکل کام ہے نا، مشکل کام. تو جو بھی ظلم کا ساتھ دے گا اس کو استقامت نصیب نہیں ہوگی. ظلم کی طرف جھکے تو انجام آگ ہے. پھر یہ کہ اس سے مفسرین یہ معنی بھی لیتے ہیں کہ جو بھی ظالم حکمران ہیں ان سے بھی تعلقات نہیں رکھنے، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت اس سے جڑی ہو. ایسی صورتحال میں پھر دل میں انسان کراہت رکھتا ہے اور ان ظالم حکمرانوں سے تعلق رکھتا ہے. وما لکم، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من اولیاء، کوئی مددگار، ثم پھر لا تنصرون، نہ تم مدد کیے جاؤ گے. آج ہم کہتے ہیں کہ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے اور ایسا ماحول ہو گیا ہے، ہر طرف برائی عام ہے،
ہم کیسے برائی سے بچیں؟ تو ٹھیک ہے، پھر جیسے چاہو جیو والے اصول پر اپنی زندگی کو گزار لیں. کل قیامت کے دن یہ حال ہوگا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. کسی طرح کی بھی مدد نہیں کی جائے گی، آخرت مشکل میں پڑ جائے گی. دنیا میں آج ہم کسی بھی ظالم کے آگے جھک جاتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ جڑا ہوتا ہے، یا ہم اس کے سامنے بول نہیں پاتے ہیں. پھر کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کسی بھی طرح کی مدد ہمیں نہیں ملے گی. ایکچولی اللہ کو چھوڑ کر جب ہم کچھ بھی کریں گے نا تو ہمارے لیے دنیا والآخرہ کی ہی بربادی ہے. چونکہ سورت اختتام کی طرف ہے، بہت ہی اسٹرانگ میسیجز دیے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے امتحان ہماری زندگیوں میں آتے رہتے ہیں. حق اور باطل میں سے کس کو چننا ہے، ظالم اور مظلوم میں سے کس کا ساتھ دینا ہے، اس طرح کے بہت سے معاملات ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں. ایسے میں استقامت اختیار کرنا جیسا کہ حکم دیا گیا ہے بڑا مشکل کام ہے. یہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ایسی استقامت عطا کرے، نصیب کرے.